اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا سا ایک سما تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسے اپنے ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا جس کو دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس شکست نے اس مکار بادشاہ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا، اس نے اپنے ملک کا بھی ایک بڑا حصہ گنوا دیا تھا۔ وہ اپنی اس عبرتناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے چند خاص آدمی بھیج کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کروا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے وہ اس بادشاہ سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت بھی۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل آیا تو وہاں پر ایک کوہرام بپا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے اب سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شہزادے کی کنیز چیخ و پکار کر کہہ رہی تھی۔ ملکہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ محل کے محافظ الگ پریشان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی نے شہزادے کو اغوا کر لیا تھا اور اب انہیں بادشاہ کو جب شہزادے کی گمشدگی کے متعلق پتہ چلا تو خود غم سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیر اور شہر کے کوتوال کو طلب کیا اور انہیں اپنے محل کے بائیں باغ میں لا کر ان سے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ سب نے یہی کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ سب کا ہی یہی خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بادشاہ کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر سامنے کے درخت میں آ کر گڑ گیا۔ کوتوال نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیر کو درخت سے نکالا۔ تیر میں ایک ریشمی تھیلی بندھی تھی اور اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا۔ تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اس کی زندگی عزیز ہے تو فوراً جنگ کے دوران ہمارے جتنے علاقے بھی قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص سونے کی شرفیاں بھی تعاون کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری یہ شرائط منظور ہے تو اپنے کسی آدمی کے ذریعے خط بھیج کر ہمیں فوراً مطلع کرو۔ اس خط پر اسی مکار بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ اس کا وزیر خالص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھا اور بولا، حضور بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو گزند پہنچنے کا کوئی خدشہ باقی نہ رہے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس سے جو معلومات ہمیں ملے گی ان کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر پسند آ گئی۔ وہ واپس محل میں آیا، ملکہ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کے اس بدنیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کوتوال کو ہدایت دی تھی اور اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کوتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام دلاور تھا۔ اسے بھی اس واقعے کی سنگن مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔
اس نے دل میں ٹھانی وہ ان کی مدد کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کوتوال سے بات کی اور اس سے اجازت طلب کی کہ وہ محل کے ان کنیزوں اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کی نگہداشت پر مقرر تھے۔ کوتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھیں کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔ دلاور محل آیا اور کنیزوں اور غلاموں کے نگران سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمہ شہزادے کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان میں سے دلاور کے سامنے پیش کر دیے گئے، مگر ایک کنیز جس کا نام گل آرا تھا وہ غائب تھی۔ ایک کنیز نے دلاور کو بتایا کہ شہزادہ دل آ رہی ہے سے سب سے زیادہ مانوس تھا، وہ اس کا خیال رکھتی تھی اور شہزادے کو کھانا بھی اسی کے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے نگران نے دلاور سے کہا میں ابھی اپنے آدمی دل آرا کے گھر بھیجتا ہوں، وہ اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔